اللہ اس شخص سے راضی ہو جاتا ہے جو آج ماہ رمضان کے پہلے جمعہ یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالے کھول دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج جو عمل آپ کی میں خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، یہ عمل صرف ایک تسبیح کا ہے۔ یہ تسبیح اتنی پاورفل ہے، اتنی فضیلت والی ہے، اتنی قبولیت والی ہے کہ اللہ والے بزرگان دین، اکابرین اس تسبیح کی فضیلت کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص ماہ رمضان کے پہلے جمعہ مبارک اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے تو آسمان پہ فرشتے بھی پڑھنے والے کے حق میں آمین بولتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ فرما کر کہتے ہیں، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں۔ میں نے اس بندے کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آج ماہ رمضان کے پہلے جمعہ مبارک اس تسبیح کی فضیلت سے، اس تسبیح کی برکت سے، یہ تسبیح اللہ کو اتنی زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کو اتنی زیادہ محبوب ہے۔ جب کوئی شخص ماہ رمضان کے پہلے جمعہ مبارک اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، وہ شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک فرشتوں کو گواہ فرما کر کہتے ہیں، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ آج میں اس کی معافی کا اعلان کر رہا ہوں۔ آسمان دنیا پر جا کے آپ بھی یہ اعلان کر دو کہ رب اس سے راضی ہے اور اللہ کی مخلوق بھی اس سے راضی ہو جائے۔ آج میں نے اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دیے ہیں۔ جس طرح ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح میں نے آج اس کو پاک کر دی ہے۔ آج جو بھی یہ مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا، جس کی یہ طلب کرے گا میں اس کی طلب پوری کروں گا۔ اللہ پاک فرشتوں کو گواہ فرما کے اس بندے کے حق میں معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ تسبیح اتنی زیادہ اللہ کو محبوب ہے، اور جب کوئی شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ پھر وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کی اس دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ جب انسان کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر انسان اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ پھر وہ جو بھی مانگتا ہے اس کو اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ اکابرین، بزرگان دین، اولیاء اللہ اس تسبیح کی فضیلت کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس تسبیح کو ماہ رمضان کے پہلے جمعہ مبارک پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ جو بھی مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ یعنی پورے سال کا رزق اللہ پاک اس شخص کے حق میں لکھ دیتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں اللہ پاک اس کے حق میں لکھ دیتے ہیں۔ فرشتوں کو گواہ فرما کر اللہ پاک فرماتے ہیں، اے فرشتوں گواہ رہنا، آج یہ جو بھی مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ آج جس نعمت کا یہ طلبگار ہوگا میں اسی نعمت کو اس کو عطا کروں گا۔ آج اس کی میں جھولیوں کو بھر دوں گا۔ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں، میرا بس چلے تو میں زبردستی آپ کو بازو سے پکڑ کے آج اس تسبیح کا وظیفہ کراؤں۔ لیکن آپ کے لیے میں دعا گو ہوں، اللہ پاک آج ماہ رمضان کی پہلے جمعہ مبارک آپ کو توفیق عطا فرمائے، آپ اس تسبیح کا بتائے گئے طریقے کے مطابق اہتمام کر لیں۔ یہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ عمل بتانے لگا ہوں۔ عمل سے پہلے میں ماہ رمضان کے پہلے جمعہ مبارک کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں لازمی آمین لکھنا ہے۔ نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک شرف قبولیت بخشے اور لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ماہ رمضان کا پہلا جمعہ مبارک ہے، جو بھی بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو شرطیہ بیٹا مانگ رہے ہیں یا اللہ ان کو شرطیہ بیٹا عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے روحانی طور پہ، قلبی طور پہ، یا اللہ جس طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بے جوڑ ہیں یعنی غیر شادی شدہ ہیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میرے بھائی، یا اللہ سب کے لیے
جوڑ والے رشتوں کا سبب اور وسیلہ پیدا فرما۔ یا رب العالمین، من پسند رشتوں کی قطاریں لگا دے، من پسند رشتوں کے وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے۔ یا رب العالمین، جتنے بھی ذاتی گھر سے محروم ہیں، یعنی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ذاتی گھر کے طلبگار ہیں، یا اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی رزق کی تنگی کا شکار ہیں، ان کے گھروں میں سے رزق کی تنگی کا تو خاتمہ پیدا فرما۔ یا اللہ، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ پیدا فرما۔ یا اللہ، گھر کے کونے کونے سے نعوست اور بے برکتی کا خاتمہ پیدا فرما۔ یا اللہ، گھر کے کونے کونے سے جادو، جنات، نظر بد، حسد کا یا اللہ تو خاتمہ پیدا فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی یا اللہ پریشان ہیں، ان کی پریشانی کا تو حل پیدا فرما، خاتمہ پیدا فرما۔ ذہنی جسمانی طور پہ جتنے بھی لوگ بے سکون ہیں، ان کو سکون عطا فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی لوگ بند گلی کا شکار ہیں، نا امیدی کا شکار ہیں، یا اللہ ان کو امید کی کرن نظر نہیں آ رہی، یا اللہ اس بند گلی میں ان کے لیے ہزاروں راستوں کے سبیلیں اور اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ، کاروباری لحاظ سے جو لوگ پریشان ہیں، ان کے کاروبار میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ یا اللہ، کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اب عمل بتانے لگا ہوں۔ آپ نے اس عمل کو، آج کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، آپ نماز جمعہ سے پہلے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، نماز جمعہ کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد کر سکتے ہیں، اور آپ یعنی نماز مغرب کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں، نماز عشاء کے بعد کر سکتے ہیں، رات سونے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ آپ جو بھی وقت متعین کریں، آپ اسی وقت اس کو کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، نماز کے بعد پڑھنے کی بھی کوئی قید نہیں ہے، جب بھی چاہیں جس نماز کے بعد پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کی قید یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو جس جگہ پہ کرنا ہے، وہ جگہ تنہائی والی ہونی چاہیے، خلوت والی ہونی چاہیے، یعنی اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے اس عمل میں تاثیر آئے، قبولیت آئے، تو آپ نے عمل کو تنہائی والی جگہ کرنا ہے، اور عمل کے آغاز سے لے کے عمل کے آخر تک آپ نے بات چیت نہیں کرنی، آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے۔ اب عمل بتانے لگا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی سے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ آپ درود کوئی بھی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں آپ نماز والا درود لازمی پڑھ لیں۔ اس کی بڑی برکت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی میں نے ایک دفعہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے، لیکن تعداد اور مقدار آپ نے 11 رکھنی ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مقدار تعداد آپ نے صرف 11 ٹائمز رکھنی ہے، 11 مرتبہ۔ اگر آپ کم سے کم پڑھنا چاہتے ہیں تو 3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں آپ 11 مرتبہ لازمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے، خیر و برکت کے اعتبار سے۔ اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو لوگ قرض کو اپنی زندگی میں سے ختم کروانا چاہتے ہیں، وہ قرض کو ختم کروانے کی نیت سے پڑھ لیں۔ جو بے اولاد ہیں، اولاد حاصل کرنے کی نیت سے پڑھ لیں۔ جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ کروانے کی نیت سے پڑھ لیں۔ جو بیمار ہیں، وہ شفا حاصل کرنے کی نیت سے پڑھ لیں۔ جو ذاتی گھر سے محروم ہیں، وہ ذاتی گھر حاصل کرنے کی نیت سے پڑھ لیں۔ جو بیٹیاں، جو بہنیں گھروں میں معقول رشتوں کی منتظر ہیں، وہ معقول رشتوں کی نیت سے اس عمل کو پڑھ لیں۔ جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اس پریشانی میں حل چاہتے ہیں، تو وہ اس نیت سے پڑھ لیں۔ الغرض ہر ایک انسان کی اپنی حاجت ہوتی ہے، اپنا مقصد ہوتا ہے۔ آپ دل ہی دل میں اپنے مقصد کی نیت کر کے، سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے اللہ کے 3 ناموں کا کرنا ہے، یا اللہ، یا کریم، یا حفیظ۔ ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، 2 اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ آپ نے اس عمل کو کس طرح کرنا ہے، سنجیدگی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو سمجھنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا تو خدا را کر کے اب ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، عمل کا کوئی اہم حصہ آپ سے چھوٹ جائے گا، مس ہو جائے گا۔ پھر آپ کامنٹ سیکشن میں یہ شکوہ کریں گے
کہ عمل کی سمجھ نہیں آئی تو کوشش کریں آپ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آپ نے یا اللہ، یا کریم، یا حفیظ کو پڑھنا ہے، تینوں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے، یعنی یا اللہ، یا کریم، یا حفیظ، ایک بار ہو گیا۔ اب یا اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یا کریم اللہ کا صفاتی نام ہے، اے کرم کرنے والی ذات، اے نرمی کرنے والی ذات، یا حفیظ اے حفاظت اور نگہبان والی ذات، یعنی اللہ کی ذات نگہبان ہے، سب سے بڑی نگہبان ذات، حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کو ان تین ناموں سے آپ نے جب پکارنا ہے، اس کا مطلب اور مفہوم دل میں رکھتے ہوئے مقصد اپنا جو ہے دل میں اس کی مقصد پورا ہونے کی نیت سے آپ نے یا اللہ، یا کریم، یا حفیظ کو ایک شمار کرنا ہے، تینوں ناموں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ یہ ترتیب، یہ طریقہ کار آپ اس کو بغور سمجھیے، آپ نے اس میں غلطی اور کوتاہی نہیں کرنی۔ یہ نہ ہو کہ آپ یا اللہ کو علیحدہ پڑھیں، یا کریم کو علیحدہ پڑھیں، یا حفیظ کو علیحدہ پڑھیں۔ آپ نے یا اللہ، یا کریم، یا حفیظ تینوں ناموں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ کیسے؟ یا اللہ، یا کریم، یا حفیظ ایک بار ہو گیا، یا اللہ، یا کریم، یا حفیظ دو بار ہو گیا، یا اللہ، یا کریم، یا حفیظ تین بار ہو گیا۔ یعنی اس طریقے سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کر لیا کریں، اس میں غلطی کا اندیشہ بالکل نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کو جس طرح آسانی لگے آپ اسی طرح پڑھ لیں، لیکن آپ نے تعداد، مقدار، ترتیب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں، آپ نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اپنی طرف سے منمانی نہیں کرنی، ورنہ عمل کا یہ جو وظیفہ ہے اس کی تاثیر نہیں رہے گی، اس کی تاثیر کم ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں جو عمل میں بتا رہا ہوں جس ترتیب اور مقدار کے ساتھ اسی طریقے سے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ دل ہی دل میں اگر آپ جو بھی مقصد یعنی ذہن میں رکھو گے، اسی مقصد میں اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آج ماہ رمضان کا پہلا جمعہ مبارک ہے۔ جو شخص یا اللہ، یا کریم، یا حفیظ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ 41 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، بتائے گئے طریقے کے مطابق، اگر وہ 41 ناممکن حاجات کو بھی اللہ سے پوری کروانے کی نیت سے یا اللہ، یا کریم، یا حفیظ کو پڑھے گا تو اللہ پاک 41 کے 41 ناممکن حاجات کو بھی ممکن کرنے والی ذات ہے۔ یعنی آپ نے 41 مرتبہ یا اللہ، یا کریم، یا حفیظ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد، یعنی تعوذ اور تسمیہ ہر عمل کے آغاز میں لازمی پڑھ لیا کریں، خیر و برکت کے اعتبار سے، شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے۔ آپ نے دوسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ ایک دعا کا عمل کرنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں، یہ تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، آپ نے اس کو بالکل جس طریقے سے یعنی کہ جو ترتیب ہے، جو مقدار ہے اس کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ آپ نے ٹھہر ٹھہر کے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ جس بھی مقصد میں آپ اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہو، اسی مقصد کی دل میں نیت کرتے ہوئے آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ لینا ہے۔ اب کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے، اس کو ذرا غور سے سن لیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دو بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تین بار ہو گیا۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو صرف اور صرف 121 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی 100 دانوں والی ایک تسبیح، اور پھر اس کے اوپر 21 ٹائمز 21 مرتبہ 121 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ لینا ہے۔ دل ہی دل میں جس بھی مقصد میں آپ اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہو، اس مقصد کو دل ہی دل میں رکھتے ہوئے آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو لازمی پڑھ لینا ہے، اور آپ نے صرف اور صرف 121 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 121 سے مراد ہے نہ 121 سے زیادہ نہ 121 سے کم۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے، فوری طور پہ تیسرے عمل کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جو تیسرا عمل کرنا ہے وہ آپ نے کلمے کا کرنا ہے۔ کون سا کلمہ؟ تیسرا کلمہ،
آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اور اب اس عمل کے آغاز میں پھر دوبارہ مقصد کی نیت کر لیں۔ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، قرض کو ختم کروانا چاہتے ہیں، بے اولادی میں آپ اولاد چاہتے ہیں، بے روزگاری میں روزگار چاہتے ہیں، بیماری میں شفا چاہتے ہیں، آپ اس مقصد کی نیت کر کے، دل ہی دل میں مقصد کی نیت کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ نے تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، جس طرح آپ کو بہتر لگے، لیکن آپ نے مقدار ترتیب وہی رکھنی ہے جو اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تین بار ہو گیا، آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو صرف اور صرف آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو مقدار بتا رہا ہوں، اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ 313 سے مراد ہے نہ 313 سے کم نہ 313 سے زیادہ، جو مقدار بتا رہا ہوں بالکل اسی کے مطابق آپ نے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا آخری عمل ہے۔ فوری طور پہ آخر میں آپ نے جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھا تھا یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھا تھا، آخر میں آپ پھر دوبارہ پڑھ لیں۔ 3 دفعہ پڑھنا چاہیں یا 11 مرتبہ پڑھنا چاہیں، کم از کم 3 دفعہ، زیادہ سے زیادہ 11 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ جو بھی مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا یا اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔